آج ہم نظم ایک گائے اور بکری کی پڑھائی کریں گے۔ اس نظم کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے قومی شاعر کون ہیں؟ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ آج کی ہماری نظم بھی علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی ہے۔ آئیے نظم کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ایک چراگاہ ہری بھری تھی کہیں، تھی سراپا بہار جس کی زمیں۔ کیا سماں اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھیں رواں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، طائروں کی صدائیں آتی تھیں۔ کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی۔ جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑے پایا۔ پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا۔ کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں؟ گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں۔ کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی۔ آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے۔ دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے۔ اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں۔ بدلے نیکی کہ یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے۔ سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلہ نہیں اچھا۔ بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی۔ یہ چراگاہ، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں۔ یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں۔ ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا۔ قدر آرام کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلا نہ کرو۔ گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی۔ دل میں پرکھا بھلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے۔ یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ اور آخر میں شاعر کا نام علامہ اقبال لکھا ہے۔ اقبال کے اوپر آپ کو یہ نشان بھی نظر آ رہا ہے۔ اس نشان کو کہتے ہیں تخلص کا نشان۔ اقبال علامہ اقبال کا تخلص ہے، اور تخلص کہتے ہیں ہم اس چھوٹے نام کو جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے۔ نظم کی پڑھائی ہم نے مکمل کر لی ہے۔ آئیے اب اس کے ہر شعر کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک چراگاہ ہری بھری تھی کہیں، تھی سراپا بہار جس کی زمیں۔ چراگاہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں جانور گھاس وغیرہ کھاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا جانور گھاس کھاتے ہیں، تو جس جگہ پر وہ گھاس کھانے جاتے ہیں اس کو چراگاہ کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے یہ تصویر میں آپ کو ایک چراگاہ نظر آ رہی ہے جہاں بہت سے جانور گھاس کھا رہے ہیں، اور دیکھیے ہر طرف گھاس ہی گھاس ہے جسے جانور کھا رہے ہیں۔ تو یعنی چراگاہ ہم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ جانور گھاس کھانے جاتے ہیں۔ ہری بھری یعنی ہر طرف ہری بھری سبز گھاس تھی اس چراگاہ میں۔ ایک چراگاہ ہری بھری تھی کہیں، کہیں پر ایک وہ جگہ تھی جہاں پر جانور گھاس کھانے جاتے ہیں، اور وہ ہری بھری تھی یعنی اس میں سبز گھاس تھی۔ تھی سراپا بہار جس کی زمیں۔ سراپا بہار جس کی زمیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چراگاہ میں ہر طرف گھاس ہی گھاس تھی۔ بہار کا معنی مختلف جملوں میں مختلف طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ سراپا بہار ہونے کا مطلب ہے کہ اس زمین میں
चरागाह की उस ज़मीन में हर तरफ घास ही घास थी। तो देखिए जैसे इस चरागाह में आपको नज़र आ रहा है ना, हर तरफ घास ही घास, और जानवर आसानी से जहाँ से चाहें ये घास खा सकते हैं। तो शायर इसी तरह की एक चरागाह का जिक्र कर रहे हैं कि जानवरों के घास खाने की जगह में हर तरफ सब्ज घास थी। क्या समा उस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियां थीं रवां। समा कहते हैं मंजर को, यानी जो चीज नजर आ रही होती है। क्या समा उस बहार का हो बयां, यानी उस बहार को जो उस चरागाह में थी, हर तरफ घास ही घास उगी हुई थी और जानवर उसको जहाँ से चाहे खा रहे थे। तो इस मंज़र को कैसे बयान किया जाए, यानी इस मंज़र को वो बहुत प्यारा कह रहे हैं, इतना प्यारा मंज़र कि उसे बयान ही नहीं किया जा सकता। तो वो उस मंज़र की, उस चरागाह के प्यारे होने की तारीफ़ कर रहे हैं। हर तरफ साफ नदियाँ थीं रवां। नदियाँ नदी की जमा है, और नदी कहते हैं इस तरह के एक छोटे से दरिया को, यानी एक जगह पर इस तरह से जब पानी इकट्ठा हुआ हुआ होता है या बह रहा होता है, यानी चल रहा होता है, तो हम उसको नदी कहते हैं। अब देखें ये भी एक चरागाह है, इसमें भी आपको जानवर घास खाते हुए नजर आ रहे हैं, और इस चरागाह में एक नदी भी है जिसमें पानी है। तो यहाँ पर शायर भी एक ऐसी चरागाह का जिक्र कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ घास ही नहीं थी, बल्कि साफ पानी की नदियाँ भी थीं। सिर्फ एक नदी नहीं थी, बहुत सारी नदियाँ थीं। रवां, रवां कहते हैं बहने या चलने को। पानी के चलने को बहना कहते हैं ना, इसलिए हम यहाँ पर रवां का मानी बहना भी कर सकते हैं। तो शायर कह रहे हैं कि एक प्यारी सी चरागाह थी, जानवरों के घास खाने की जगह थी, जिसमें हर तरफ घास ही घास थी और साफ पानी की नदियाँ भी थीं, जहाँ पर जानवर मज़े से घास भी खा रहे थे और पानी भी पी रहे थे। आगे पढ़ते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं, तायरों की सदाएं आती थीं। तायरों, तायर की जमा है, और तायर कहते हैं परिंदे को, और यहाँ पे तायरों की यानी परिंदों की। सदाएं आती थीं यानी आवाजें आती थीं। जानवरों के घास चरने की उस प्यारी सी जगह पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और परिंदों की आवाजें भी आ रही थीं। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। चरते चरते, चरना कहते हैं जानवरों के खाना खाने को, यानी जानवरों का खाना क्या है, घास वगैरह। तो जानवरों के घास खाने को हम चरना कहते हैं। तो यहाँ पर एक बकरी का जिक्र हो रहा है। बकरी भी एक जानवर का नाम है। तो शायर कह रहे हैं कि एक बकरी वहाँ पर घास खाने वाली जगह पे में चरागाह में घास खाते खाते एक नदी के पास आ गई। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़े पाया। ठहर कर यानी रुक कर, इधर उधर देखा यानी आस पास देखा, अपने आस पास देखा। तो क्या देखा कि उसके बिल्कुल पास, बिल्कुल साथ एक गाय खड़ी हुई है। तो शायर कह रहे हैं कि नदी के पास आकर बकरी रुकी और रुक कर अपने आसपास देखा। तो क्या देखा कि उसके पास एक गाय खड़ी हुई है। फिर क्या हुआ? पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया। झुककर यानी अदब से, सलीके से यानी अच्छे तरीके से। कलाम कहते हैं बात को, कलाम किया यानी बात की। तो बकरी ने जब अपने पास गाय को खड़ा हुआ देखा, तो सबसे पहले उसने झुककर उसे सलाम किया। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं ना। तो बकरी ने भी गाय को देखा तो उसे अदब से सलाम किया और फिर अच्छे तरीके से उससे बातचीत करना शुरू की। क्या बातचीत करना शुरू की? वो कहने लगी कि क्यों बड़ी बी,
مزاج کیسے ہیں؟ گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں۔ بڑی بھی ویسے تو ہم کہتے ہیں کسی بڑی عورت کو یا اپنے سے بڑے کسی بڑے کو، تو یہاں پہ گائے بکری سے بڑی ہے، اس لیے بکری اس کو بڑی بھی کہہ رہی ہے۔ اور کیا پوچھ رہی ہے؟ مزاج کیسے ہیں۔ مزاج کیسے ہیں کا مطلب ہے کہ جیسے ہم کسی کا حال پوچھتے ہیں نا، تو یہاں پر بکری بھی گائے سے حال پوچھ رہی ہے کہ آپ کا کیا حال ہے۔ جب بکری نے گائے سے اس کا حال پوچھا تو گائے نے کیا کہا؟ گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں، یعنی اس نے بس ایسے تنگ آئے ہوئے انداز میں کہا کہ بس ٹھیک ہیں۔ خیر اچھے ہیں کا یہاں پر مطلب ہے بس ٹھیک ہی ہے، یعنی میرا حال بس ٹھیک ہی ہے۔ اب آگے وہ مزید کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کیوں اتنے تنگ آئے ہوئے انداز میں اس طرح سے کہہ رہی ہے؟ کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی۔ کٹ رہی ہے یعنی گزر رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ بری بھلی اپنی یعنی میری زندگی بری بھلی یعنی کبھی اچھا وقت ہوتا ہے، کبھی برا وقت ہوتا ہے، تو بس میری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔ اور آج کل ہے مصیبت میں زندگی اپنی، اور آج کل میری زندگی بہت مشکل میں ہے۔ مصیبت کہتے ہیں مشکل کو۔ اب کیا مشکل ہے؟ وہ آگے بتاتی ہے اپنی مشکل۔ آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے۔ بھلا یعنی اچھا، پالا پڑنا ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کوئی کام پڑنا، یعنی ہمیں اپنے کام کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت پڑے، ہم کسی دوسرے سے اپنا کام کروائیں تو اسے ہم کہتے ہیں ہمیں دوسرے سے کام پڑا ہے۔ تو گائے کہہ رہی ہے یہاں پر آدمی سے مراد انسان ہے۔ تو گائے یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی کسی انسان سے اچھا نہ کرے، اچھائی نہ کرے، اور اللہ نہ کرے کہ ہمیں کسی انسان سے کوئی کام پڑے، کیونکہ اگر ہم اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی کام پڑتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا۔ آگے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ یعنی وہ یہ کیوں کہہ رہی ہے گائے کہ ہمیں انسان سے کوئی کام کبھی نہ پڑے اور ہمیں اس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں ایسے کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے۔ کہہ رہی ہے کہ اگر میں دودھ کم دوں تو وہ بڑبڑاتا ہے۔ بڑبڑانا کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ مجھے ڈانٹتا ہے، میرے ساتھ برا کرتا ہے۔ اور اگر میں دبلی ہو جاؤں، دبلا ہونا کہتے ہیں کمزور ہونا۔ بیچ کھاتا ہے یعنی مجھے کسی دوسرے کو دے دیتا ہے اور اس سے پیسے لے لیتا ہے، اس کو بیچنا کہتے ہیں۔ تو وہ گائے کہہ رہی ہے کہ میں اگر دودھ کم دوں تو مجھے ڈانٹتا ہے، میرے ساتھ برا کرتا ہے، اور اگر میں کمزور ہو جاؤں تو میرا خیال رکھنے کے بجائے میری دوبارہ صحت بنانے کے بجائے وہ مجھے کسی دوسرے کو بیچ دیتا ہے، کسی دوسرے کو دے دیتا ہے اور اس سے پیسے لے لیتا ہے۔ اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں۔ اب وہ کہہ رہی ہے کہ انسان تو میرے ساتھ برا کرتا ہے، میں انسان کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ اس کے بچوں کو پالتی ہوں۔ پالنا کہتے ہیں کسی کی چیزوں کا خیال رکھنا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ تو یہاں پہ گائے کہہ رہی ہے کہ میں اس کے بچوں کے کھانے پینے کا کیسے خیال رکھتی ہوں؟ کہ اپنے دودھ سے ان کو زندہ رکھتی ہوں۔ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ کچھ کھا نہیں سکتے، تو وہ صرف دودھ پیتے ہیں نا۔ تو گائے کہہ رہی ہے کہ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ کچھ کھا نہیں سکتے تو میں اپنے دودھ سے ان بچوں کو زندہ رکھتی ہوں۔ بدلے نیکی کی یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے۔ نیکی یعنی اچھا کرنا، برائی یعنی برا کرنا۔ دہائی کہتے ہیں کسی کی شکایت کرنے کو۔
تو گائے یہ کہہ رہی ہے کہ میں انسان کے ساتھ اچھا کرتی ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا کرتا ہے. میں اپنے دودھ سے اس کے بچوں کو زندہ رکھتی ہوں اور بدلے میں جب میں کمزور ہو جاؤں یا میں دودھ کم دوں تو وہ میرے ساتھ بری طرح پیش آتا ہے، میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا، مجھے ڈانٹتا ہے اور بھیج دیتا ہے. اور پھر آخر میں وہ کہہ رہی ہے میرے اللہ تیری دہائی ہے، یعنی میں انسان کی شکایت اے اللہ آپ سے کرتی ہوں. تو یہاں پہ گائے کی بات ختم ہو جاتی ہے. اب اگلی ویڈیو میں ہم بکری کا جواب دیکھیں گے یا سمجھیں گے کہ گائے کی بات سن کر بکری کیا کہتی ہے.